السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آنکھیں۔ ناظرین، پاکستان کے ایک اقتصادی سروے میں بتایا گیا ہے کہ سن 2023 میں ملک سے انتہائی ہنرمند افراد کی بڑی تعداد بیرون ملک منتقل ہو چکی ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس میں تقریباً 119% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے انتہائی ہنرمند افراد کی تعداد سن 2022 میں 20,865 تھی، جو سن 2023 میں بڑھ کر 45,687 ہو گئی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نیم ہنرمند افراد کے ملک چھوڑ کر دیگر ممالک میں کام کرنے کی غرض سے منتقل ہونے کی شرح میں بھی 26.6% اور 2.28% کا بالترتیب اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دوسری طرف ملک چھوڑ کر جانے والے غیر ہنرمند افراد کی کیٹیگری میں بھی 8.7% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تاہم بیرون ملک ملازمت کے لیے رجسٹرڈ ہنرمند کارکنوں کی تعداد سن 2022 میں 3,47,733 سے کم ہو کر 2023 میں 3,14,932 ہو گئی ہے۔ یہ رجحان سن 2024 میں بھی زور و شور سے جاری ہے، جب 40 مختلف کیٹیگریز میں مئی تک کے اعداد و شمار کے مطابق 3,81,000 سے زائد ہنرمند افراد کام کی غرض سے بیرون ملک منتقل ہو گئے، جبکہ اسی دوران 1,38,000 سے زائد رجسٹرڈ مزدور بھی بیرون ملک روزگار کی تلاش میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اگر صرف 2 سال کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 سالوں میں پاکستان سے 16,94,000 سے زائد رجسٹرڈ افراد ملازمتوں کی غرض سے مختلف ممالک میں سکونت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ غیر قانونی طور پر جانے والے پاکستانیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد کی منتقلی معیشت کے لیے بہتر شگون ہے۔ سابق نگراں وزیر اعظم اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ اور ان جیسے دیگر حکومتی عہدیدار اس رجحان کو پاکستان کی مشکل میں گھری معیشت کے حوالے سے خوش آئند اور اچھی علامت قرار دیتے رہے ہیں، اور ان کی نظر میں وہ افراد ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں بیرونی زر مبادلہ کمانے کے لیے برآمدات کے بعد سب سے زیادہ ان ترسیلات زر کا ہی ہاتھ ہوتا ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی بھیجتے ہیں، بلکہ گزشتہ چند برسوں میں برآمدات اور ترسیلات زر تقریباً برابر ہو چکی ہیں۔ اس وقت 1,35,00,000 سے زائد پاکستانی دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک میں رہائش پذیر ہیں۔ لاہور میں مقیم امیگریشن ماہر اکرم علی سہگل جیسے بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کا بیرون ملک منتقل ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ لوگوں کو شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ یہاں رہ کر ان کی معاشی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی۔ اکرم سہگل کے مطابق صاف بات یہ ہے کہ یہاں اکثر لوگوں کی وہ امیدیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی جن سے کسی بہتر مستقبل کی آس ہو سکے، یا پھر اس کی وجہ مواقع کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اکرم سہگل کا کہنا تھا کہ کم آمدنی والے ممالک سے ترقی یافتہ ممالک منتقلی کا عالمی رجحان پایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ان کے بقول مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد بالخصوص اور بالعموم عام عوام ملک کے مستقبل کی امید کھوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے معاشی اور سیاسی حالات گزشتہ چند برسوں میں بڑی تیزی سے خراب ہوئے ہیں، اور جس کو موقع مل رہا ہے ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انتہائی ہنرمند افراد کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی پاکستان کے لوگوں میں پائی جانے والی بے پناہ صلاحیت اور ترقی کے لیے خطرے کی علامت بن چکی ہے۔ اس کے لیے حکومت کو سوچنا ہوگا کہ انتہائی قابل اور تعلیم یافتہ افراد کی بڑی تعداد کیوں ملک چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ تاہم اپنے حالیہ انٹرویو میں وزیر مملکت برائے خزانہ و محصولات علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ حکومت نے بہت زیادہ تنخواہ لینے والے افراد پر عائد ٹیکس سلیب میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے تاکہ انہیں ملک سے باہر جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ معاشی تجزیہ کار عبدالعظیم کا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں ان میں سے بیشتر
ملک کے معاشی اور سیاسی نظام سے مایوس ہیں اور مستقبل قریب میں ترقی اور خوشحالی کے لیے زیادہ پرامید نہیں ہیں۔ ایسے میں ان لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو مواقع کی کمی کے باعث بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ ملک میں چند سالوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری بہت کم دیکھی گئی ہے، جبکہ گزشتہ سال تو کسی بھی سال کے مقابلے میں ملکی تاریخ کی کم ترین بیرونی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان میں مقیم اپنے خاندانوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی بیرونی ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں بلکہ ملک کی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جو ذہین ترین افراد کے ملک سے اخراج کا سبب بن رہی ہے۔ ہر شخص بہتر معاش کی تلاش میں اپنا ملک چھوڑ رہا ہے، لیکن کیا یہ دوڑ کسی منزل پر پہنچے گی یا محض ایک سراب ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ منتظر ہیں۔ خدا حافظ۔